اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ خوبصورت برکتوں والا، رحمتوں والا، کرم والا، عطا والا مہینہ، یہ بانٹنے والا، یہ سمیٹنے والا، یہ رحمت والا، کرم والا، عطا والا مہینہ جو ہے، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ ہمیں مہلت ملی کہ ہم دوبارہ سے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کر لیں، اس بات کا ارادہ کر لیں، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم یہ پورا مہینہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں صرف کریں گے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہم سے پیچھے اس رمضان سے پہلے زندگی میں ہو چکی، ان سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ بہت سارے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ خصوصی کرم کیا، یہ احسان ہے اللہ کا، اللہ کی عطا ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آئے اور سمیٹ لے رحمتوں کو، برکتوں کو، میری عطاؤں کو، میری مہربانیوں کو، میری نوازشوں کو، کچھ سمیٹنے والا ہے تو آئے۔ ناظرین، ہم یہاں آج یہ وعدہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں پکا انشاءاللہ کہ ہم اس پورے مہینے میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور کم سے کم، ویسے تو ارادہ پوری زندگی کا ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم اس مہینے کے اندر جو کرنے کا کام رمضان میں ہے، وہ جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم پکا ٹھکا ارادہ کریں گے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، اور اس رمضان میں کم سے کم کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کسی قسم کی چغلی، کوئی غیبت، کوئی کسی بھی قسم کا گناہ ہم سے نہ ہونے پائے، کہ اللہ رب العزت کا یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس میں جہاں انعامات بہت زیادہ ہیں، اس میں جہاں پر رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں جہاں پر کرم بہت زیادہ ہے، تو وہاں پکڑ بھی ہے بہت زیادہ، کہ اگر جب اس میں کوئی لغزش اس مہینے میں ہوگی تو اس پر پکڑ بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو میرا آپ سب سے جو یہاں پر مطالبہ اور تقاضا یہ رہے گا کہ پورا مہینہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس پورے مہینے میں ہمیشہ کی طرح جو رمضان میں ہم آپ کے پاس ایک خوبصورت یہ کوئز شو لے کر آتے ہیں، جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کو یہاں پر بچوں کے ذریعے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ان بچوں کے ذریعے سے ہم آپ تک ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے ایکچول ہیروز کون ہیں۔ ہم یہاں پر نیشنل اور اسلامک ہیروز کے متعلق بات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کون کون سے عظیم واقعات گزرے، کون کون سی عظیم شخصیات کا آنا اور جانا ہوا، ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان بچوں کے ذریعے سے ان بچوں کو سکھایا جائے، ان کو ایک رول ماڈلز دیے جائیں، ان کو ایکچول ہیروز سے انٹروڈیوس کرایا جائے۔ تو یہ یہاں پر پیس ایسوسیشن جو ہے ہماری، پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن، یہ اس کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہا ہے، اور یہ مختلف اسکولز کے اندر، پرائیویٹ اسکولز کے اندر یہ بچوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہماری ایک مہم ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم ایکچول ہیروز سے انٹروڈیوس کرا سکیں، کیونکہ ناظرین جب ہم انہیں آئیڈیل دیں گے نا، جب ہم انہیں کوئی ایسا راستہ دکھائیں گے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کو فالو کریں گے تو ان کو کامیابی بھی ملے گی۔ اس میں میرے ساتھ پوری کراچی سے ہمارے پاس اسکولز یہاں پر آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، اسکول پرنسپلز اس کی تیاری کراتے ہیں اسکولز کے اندر، اور وہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ شخصیات اور واقعات رمضان سے متعلق آپ نے تیار کر کے بھیجنا ہے۔ بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، پوری کراچی سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسکول اس میں شرکت کریں گے، پوری کراچی سے اسکول اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، کراچی کے پوش علاقوں سے بھی، کراچی کے کمزور علاقوں سے بھی۔ آپ دیکھیں گے کتنا ٹیلنٹ ہے میرے اس ملک کے اندر کہ یہ بچے یہاں آئیں گے، اور ان کے پرنسپلز کو میں کریڈٹ دوں گا کہ وہ یہاں تیاری کرا کے اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اور یہ مشن اور سوچ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو اپنی اصل کی طرف لا سکیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو پروگرام کا عنوان ہے ہمارے پاس ہے دی شائننگ سٹارز کے نام سے، دی شائننگ سٹارز دونوں صورتوں میں کہ ہم جن کے بارے میں ذکر کریں گے وہ بھی شائننگ سٹارز ہیں، اور یہ جو میرے ساتھ یہ ذکر کرنے کے لیے یہ ننے منع پھول موجود ہیں، یہ بھی مستقبل کے شائننگ سٹارز ہیں انشاءاللہ، اور جب یہ شائننگ سٹارز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی شائننگ سٹارز کی طرح چمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ آج بھی کراچی سے مختلف علاقوں سے میرے پاس اسکول یہاں پر ٹیمز آئے ہوئی ہیں۔ معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں، میم نجمہ یہاں پر موجود ہیں، خورشید میموریل اسکول سے ان کا تعلق ہے، اور اورنگی ٹاؤن میں ان کا اسکول ماشاءاللہ بہت زبردست اسکول، بڑی اچھی محنت کرتی ہیں۔ میم بہت بہت شکریہ، آپ سے بات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پیس ایسوسیشن کی الحمدللہ ذمہ دار ہیں، اور بڑا کام ہے ان کا پیس کے لیے۔ ان کے ساتھ سر ذوالقرنین بیٹھے ہیں، بلدیہ سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا اسکول بہت زبردست اسکول، اور بڑی محنت کرتے ہیں اپنے ادارے میں، بہت زیادہ نام ہے علاقے میں۔
اور اس کے ساتھ ان سے بھی سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ سے بات ہوگی. ساتھ سر عمر تشریف فرمائیں، 63 ٹاؤن سے تشریف لائیں. ہمارے پیس کے دونوں ذمہ دار ہیں، سر ذوالقرنین اور سر عمر، اور بڑا کام ہے پیس کے لیے، بڑی محنت کر رہے ہیں. اور یہ کوشش ہے کہ بچوں کو جو ہے اپنی نسل کو جو ہے وہ اصل کی طرف لایا جائے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر قاری شمس الہادی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ اورنگی ٹاؤن میں، مومن آباد ٹاؤن میں انہوں نے اپنا ادارہ رکھا ہوا، بڑے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، پیس کے لیے بڑا کام ہے، پیس کے ذمہ دار ہیں. سر آپ سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. اس ساتھ میرے پاس میرے اسکولز یہاں پر جو کراچی بھر سے آئے ان کا بھی میں مختصر تعارف، صرف اسکول کا نام بیٹا آپ مجھے بتاتے جائیں گے، پھر آپ سے آپ کا تعارف میں انشاءاللہ سوالات کے وقت آپ سے ہوگا. آپ بیٹا اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. خورشید ایکسکلوزیو مونٹیسری ورلڈ. خورشید ایکسکلوزیو مونٹیسری اسکول کہاں ہے بیٹا؟ اورنگی ٹاؤن. اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائے ہیں. جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں. اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بلدیہ ٹاؤن. بلدیہ ٹاؤن میں اسکول ہے، بہت بہترین اسکول ہے. مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم. کہاں ہے بیٹا مس خدیجہ اسکول؟ 63 ٹاؤن میں. 63 ٹاؤن سے ہیں، بہت خوبصورت اسکول ہے، اچھا اسکول ہے. بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ انٹو گرامر ہائر سیکنڈری اسکول. جی انٹو گرامر ہائر سیکنڈری اسکول. کہاں ہے بیٹا یہ؟ میٹروول سائڈ میں. میٹروول سائٹ میں. بہت زبردست اسکول ہے، بڑی محنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے خصوصی تعارف یہاں پر اپنے کو اینکر جناب ابو بکر صاحب سے ضرور کروانا چاہوں گا کہ یہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑی محنت ہوتی ہے ان کی ہمارے ساتھ. تو میں چاہوں گا ذرا ان کا بھی جو ہے وہ تعارف ہو، پھر یہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. جی ابو بکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ایک دم. کیسا رہا بھائی آپ کا پورا مہینہ، کیسا گزرا؟ مہینہ اچھا گزرا، لیکن رمضان کا مہینہ بڑا یاد کیا اور ابھی آ چکا ہے تو رحمت کا مہینہ بھی. زبردست زبردست. تو آپ ریڈی ہیں یہاں پر اپنی سروسز دینے کے لیے انشاءاللہ؟ جی. کلیپنگ کریں جی ابو بکر کے لیے. اچھا پورا مہینہ، وہ کہہ رہے ہیں پورا سال میں نے آپ نے انتظار کیا نا، پورا سال. تو اب یہ پیارا مہینہ آ گیا تو اس میں خدمت بھی کریں گے. تو یہاں پر ناظرین سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم ٹیمز کو ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے سوال نامے پیش کریں. بیٹا آپ اپنی مرضی سے انویلپ چوز کر لیجئے اور ایک انویلپ آپ نے اپنی مرضی سے چوز کر کے رکھ لینا ہے، اسے کھولنا نہیں ہے آپ نے انویلپ کو، ٹھیک ہے؟ اور جب میں آپ سے یہ انویلپ لوں گا اس وقت پھر اس میں سے ہم سوالات دیکھیں گے. آپ کی لک میں دیکھتے ہیں کون سے سوالات آتے ہیں. بہت زبردست تیاری کر کے یہ اسکولز آتے ہیں. پہلی ٹیم سے بیٹا انویلپ لا کر مجھے دے دیجئے. ہم سوالات جوابات کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، یعنی رمضان سے متعلق جو شخصیات اور واقعات ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر وہ واقعات رہیں گے. اور میں پہلی ٹیم کی طرف آؤں گا. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا عاصم. ثنا عاصم. منزہ ندیم. منزہ ندیم. منزہ ندیم. مائک کو چہرے کے قریب کر کے اونچی آواز میں آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کانفیڈنس کے ساتھ. کوئی پریشانی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ یہاں آ جائیے بیٹا، کوئی پریشانی گھبراہٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ تیاری کر کے آئے ہیں؟ زبردست. تو بہت اچھی زبردست خوبصورت شخصیات رمضان میں رہی ہیں تو ہم ان سے آپ متعلق آپ سے سوالات کریں گے. تو پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والوں کے لیے قرآن نے کیا سزا تجویز کی؟ دنیا پر ان پر لعنت اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. درست جواب. بہت اچھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، کیونکہ دین نبی علیہ السلام بہت محنت تھی ایسی کہ عروج پر جا رہا تھا دین اسلام، اور دشمن بڑے خائف تھے، پریشان تھے، طرح طرح سے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بہت سارے حربوں میں ظلم و ستم، تکلیف دینے کے حربوں میں ایک تکلیف دینے کا یہ حربہ اپنایا، کیونکہ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بھی ایک طریقہ نکالا کہ ہم کیسے تکلیف پہنچائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگائی. تو پھر اس تہمت کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں خود وضاحت کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان بھی فرمایا، اور پھر قرآن نے جو ہے ان لوگوں پر لعنت اور آخرت میں عذاب عظیم کہا. یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے کتنی تکالیف برداشت کی، کہ اتنے جو ہے وہ زحمتیں ہماری نبی کو دی گئیں، لیکن آپ علیہ السلام دین اسلام کی محنت اور صحیح میں لگے رہے اور آج ہم تک یہ خوبصورت دین پہنچا ہے. بالکل درست جواب ہے. ان کے لیے کلیپنگ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر کی واپسی پر فرمایا، بعض غزوات کے بعد کے. درست جواب ہے. درست جواب. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی جگر گوشہ رسول، بطول، زہرا، طاہرہ، طیبہ،
ہمارے لیے مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتے جو ہے وہ منہ میں بھی ایک مٹاس سی گھل جاتی ہے اور دل میں بھی ایک جو ہے وہ پیار اور ادب احترام کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور نکاح فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ سے. بالکل درست جواب ہے بیٹا آپ کا, ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی رہے. تیسرا سوال, علی رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 586. 586 درست جواب. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں, سب کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں, نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہماری محبتوں کا سرچشمہ ہیں, عقیدتوں کا سرچشمہ ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے 586 کم و بیش احادیث روایت فرمائی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی باتیں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, وہ 586 روایات ہیں. جواب بالکل درست ہے جی. بیٹا چوتھا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے, آپ کے تینوں جوابات درست ہو چکے ہیں, 10-10 نمبر ہم دے رہے ہیں پر کوشچن کے, تو 3 سوالات کے جوابات آپ کے درست. چوتھا سوال بڑی زبردست تیاری ہے ماشاءاللہ. آپ کے اسکول کا کیا نام تھا؟ خورشید خورشید ایکسکلوسیو مونٹسری. واہ بات ہے جی, ٹھیک ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے, تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی. جواب درست ہے. غزوہ بدر کا معرکہ مسلمانوں کے لیے ایک شاندار تحفہ تھا رب العزت کی طرف سے, مسلمانوں کی شان کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے اور اپنے روب اور دبدبے کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے اللہ نے یہ غزوہ بدر کا معرکہ کروایا تھا کہ اتنی سی تعداد کو 313 کی تعداد جب گئی اور ایک بڑے لشکر سے فتح حاصل کر کے آئی تو اللہ نے دکھایا کہ جو میری اور میرے نبی کی مان کر چلتے ہیں تو ان کی دفاع کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے میں خود آتا ہوں. اور وہ کون تھے جن کی حفاظت اور دفاع کے لیے اللہ رب العزت خود آئے تھے؟ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے. وہ اتنے قیمتی تھے کہ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی, اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے ان کی جگہ ان کی طرف سے لڑنے کے لیے. تو یہ اس غزوہ بدر میں جو ابو جہل کا سر جو ہے وہ لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیش کیا گیا تھا, تو آپ علیہ السلام نے, وہ بہت تکلیف دیا کرتا تھا ابو جہل نبی علیہ السلام کو, تو صحابہ کو ہر اس چیز سے دشمنی تھی جو نبی علیہ السلام کی تکلیف کا باعث تھی, اور ہر اس چیز سے محبت تھی جو نبی علیہ السلام سے کے آرام اور سکون کا باعث تھی. تو جس طرح نبی علیہ السلام کی محبت کردہ چیزوں سے محبت کیا کرتے تھے, اس طرح نبی علیہ السلام کو جن چیزوں سے تکلیف پہنچی تھی ان سے شدت نفرت رکھا کرتے تھے. تو ابو جہل بہت تکلیف دیتا تھا, تو اس کا سر تن سے جدا کر کے نبی کے قدموں میں لا کر رکھا کہ یہ آپ کو تکلیف دیتا تھا تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ان کے بخشی. لیے بھرپور اچھی زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. بہت اچھی تیاری بھی خورشید ایکسکلوسیو ٹیم کی. بیٹا چوتھا سوال آپ سے ہے, 4 سوال ہو چکے ہیں, 5واں سوال آپ سے, چاروں جوابات بالکل درست ہے, زبردست. 5واں سوال آپ سے آ رہا ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو اپنے کس چچا بھائی کے پاس لے گئے؟ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل. اب یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا. یہ مہینہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے, اس میں بڑی زبردست شخصیات جو ہے, کسی کا یوم پیدائش اور کسی کا یوم شہادت, کسی کا یوم وفات, بڑے زبردست معرکے فتح مکہ اور غزوہ بدر اس مہینے میں ہوئے. تو یہ سارے تذکرے انشاءاللہ اس مہینے میں آئیں گے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ جن سے آپ علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے, ادب تھا, احترام تھا, جنہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ, پہلی سپورٹ نبی علیہ السلام کی جو تھی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو یہ جوابات بیٹا آپ کے 5 جوابات بالکل درست ہیں اور 50 مارکس ہیں ان کے جی. کلیپنگ ان کے لیے زبردست. اب ججز کا امتحان ہے, 15 سیکنڈ کا ہم ریپڈ فائر کریں گے. یہ ریپڈ فائر ناظرین اس میں بچوں سے جلدی سوالات پوچھوں گا اور بچے جلدی ان کے جوابات دیں گے. جو جتنے زیادہ صحیح جواب دیں گے ان کے اتنے زیادہ +5 ہوتے جائیں گے, اور اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے, جو غلط جواب دیں گے ان کے -5 ہوں گے. ٹھیک ہے جی.
صحیح جواب دینے پہ +5 اور غلط جواب دینے پہ -5 ہے. تو آپ نے غلط جواب نہیں دینا. اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو تو پاس کر دیجئے گا. پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, لیکن آپ نے غلط جواب دیا تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. ٹائم مت ویسٹ کیجئے گا, اور جو جواب نہ ہے اسے پاس کر کے آگے بڑھنا ہے. ججز ریڈی ہوں گے, آپ ریڈی ہوں گے, اس کے بعد پھر میں ریڈی ہو جاؤں گا. تو پھر جو ہے ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے. مجھے آپ ریڈی ہیں؟ جی ججز. ایک منٹ ایسے نہیں ہوگا سر. آپ بیل بجائیں گے تو میں سٹارٹ کروں گا. آپ اس کو چھوڑ دیجئے, سر آپ کو سٹارٹ کہیں گے اور سر آپ کو سٹاپ کہیں گے. آپ اس کو مت, آپ بیل پر فوکس کیجئے. آپ بیل پر فوکس کیجئے. سر آپ 0 سے ٹائم سیٹ کیجئے. ٹھیک ہے, آپ سٹارٹ کہیں, سر آپ بیل بجائیں گے, میں شروع کروں گا, بیل بند کروں گا, میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی سر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق. درست جواب. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت کی بیٹی حضرت. درست. حضرت محسن رضی اللہ عنہ کب وفات پائی؟ بچپن میں. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج مبارک کیسا تھا؟ خوش طبیعت تھا. درست. کس صورت جواب دے بیٹے, 4 سوالات کے بالکل درست جوابات دیے ہیں انہوں نے. بھرپور تیاری خورشید ایسکلوسیو مونٹیسری اسکول کے لیے. زبردست بیٹا, بہت اچھے. میری طرف سے بھی ایک مرتبہ ان کے لیے کھلاتے ہیں. بہت اچھی تیاری کی, بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلا. پہلی ٹیم ریپڈ فائر بھی بہت اچھے سے کھیل کے جا چکی. دوسری ٹیم کی طرف بڑھیں گے اور ان کی تیاری دیکھیں گے کہ کیسی ہے, کس قسم کی تیاری ہوئی ہے. ابو بکر نے ہمیں انولپ لا کر دیا ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی کوئی ٹینشن, کوئی ڈر؟ سانس لے لو, ایزی ہو جاؤ. اسکول کا نام بتائیے ایک بار پھر. اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی بہت اچھا اسکول ہے جی, اپنے ادارے اپنے علاقے کا. بڑی محنت کرتے ہیں ہمارے سر. پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے بیٹا, آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ یس. کس صورت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا؟ سورۃ النور میں. سورہ نور میں. جی جواب درست. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دینے کے لیے دشمن نے بہت زور لگایا. تو جس سے جب بہت زیادہ پیار ہوتا ہے, اگر اس پر کوئی الزام لگا دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی. تو دشمنوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی. آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, دکھی ہوئے. تو پھر نبی کو دکھی اور پریشان دیکھ کر اللہ رب العزت خود میدان میں تشریف لاتے ہیں اور پھر آیات نازل فرماتے ہیں. پوری ایک سورہ نور ہے جس میں پھر اللہ رب العزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود دفاع کرتے ہیں. اللہ دفاع کرتے ہیں. دیکھیں کیا شان تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ خود آئے ہیں کہ نہیں, عائشہ پر الزام غلط لگایا گیا ہے, تہمت غلط لگائی گئی ہے. عائشہ پاک دامن ہے. آپ علیہ السلام کے جسم پر کبھی کوئی گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی. پتہ ہے آپ کو میرے نبی کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. یہ میں ہمارے نبی کا معجزہ تھا. ہم پر بیٹھتی نا مکھی, آ کر بیٹھ جاتی, چیزوں پر بیٹھ جاتی. نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی تک بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام کے حرم میں کوئی کیسے غلط عورت شامل ہو سکتی تھی؟ وہاں پر تو شامل ہونے والی عورت کا درجہ اور مقام ہی کچھ اور تھا. اور جب اس مقام کو, درجے کو چھیڑا گیا تو اللہ رب العزت خود جوش میں آئے اور پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ نور میں ہے. اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع, یہ اعزاز ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ رب العزت نے خود دفاع کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ صدیق کی بیٹی اور صدیقہ ہے. اس پر جو تہمت لگی غلط لگی ہے. بھرپور تالیاں ان کے لیے. بیٹا مائک تھوڑا سا اپنے, ہاں سانس. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. 2 ٹیمیں سوالات جوابات کے سلسلے سے گزر چکی ہیں. ابوبکر تیسری ٹیم کی طرف سے انولپ لا کر ہمیں دیں گے. ہم تیسری ٹیم سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تیسری ٹیم کی تیاری کیسی ہے. جی بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ یس. ریلیکس ہو جائیں, سانس لے لیں, اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. ٹھیک ہے, آپ سے میں پہلا کوشچن رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات. پہلا سوال, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن نے کیا ضابطہ بیان کیا؟ پاکیزہ مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکیزہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے. ابھی پچھلے ٹیم سے سوال ہوا تھا سورہ نور کے بارے میں. انہوں نے کہا جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا جو ثبوت ہے, گواہی اللہ رب العزت نے سورہ نور میں دی تھی. تو وہ یہ وہ آیت تھی کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ پاکیزہ نہ کوئی اس
کائنات میں آیا نہ کوئی آئے گا، تو پھر ان کے ساتھ جو پاکیزہ سیدہ عائشہ صدیقہ رہیں ان کی طرح بھی پاکیزہ اب کوئی نہیں آئے گا. درست جواب ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی کس سے؟ حضرت امامہ سے. حضرت امامہ رضی اللہ. پورا سوال سنیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی کس سے کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی رشتے میں ان کی کیا لگتی ہے؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی. درست جواب ہے جی، بالکل درست. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح کیا تھا، اور پھر ان سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے ان کا نام جو تھا، ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا اور ایک کا نام عباس تھا. ٹھیک ہے جی، یہ صاحبزادوں کے نام تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے جو صاحبزادے ہوئے تھے ان کے نام یہ تھے. دراصل یہ عقیدت اور محبت کا سفر ہے کہ ان کو جن لوگوں سے محبت زیادہ تھی ان کے ناموں پر انہوں نے اپنی اولاد کے نام رکھے تھے. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. وہ عمر سے محبت کرتے تھے، بیٹے کا نام عمر رکھا. عثمان سے محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. عباس سے محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا، کیونکہ نام بندہ انہی کے ناموں پر رکھتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. درست جواب بیٹا آپ کا. یہ تینوں جوابات، دو جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے کہ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی دو صورتوں میں ہے؟ سورۃ ال عمران، سورۃ انفال. درست جواب ہے جی، بالکل. غزوہ بدر شاندار معرکہ رمضان المبارک میں ہوا. سورہ ال عمران اور سورہ انفال میں اللہ نے یہ ذکر کر کے قیامت تک اس واقعے کو زندہ رکھا ہے. اور آپ سے بیٹا پانچواں سوال یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ اے کے فضل حق. جواب درست ہے جی، اے کے فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کی. اور کیونکہ میں نے کہا کہ یہ نیشنل ایونٹس کو بھی ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے یہ ایونٹ بھی یہاں پر رکھا کہ قرارداد پاکستان پیچھے ہی ابھی مارچ کا مہینہ گزرا، اس حوالے سے یہ سارے سوالات ہیں. بیٹا آپ سے پانچواں سوال میرا یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق قیام پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ 27 رمضان المبارک. درست جواب ہے جی، بالکل. یہ آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا. انگلش کیلنڈر میں 14 اگست ہے، لیکن اسلامک کیلنڈر میں 27 رمضان المبارک کی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت ملک ہمیں تحفے میں دیا تھا، تو ہم نے اس کی قدر کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے لیے کام کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. پانچوں سوالات کے جواب انہوں نے درست دیے جی. ریپڈ فائر آپ کا بیٹا. ججز ریڈی ہیں؟ آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ریڈی ہو جاؤں جی سر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ کلثوم، سید ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا درست مانتے ہیں جی. دوسرا سوال، ایک سوال کا جواب ہے، دوسرا جواب آپ کا درست ہے. تیسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ. نو ڈاؤٹ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت افضل، بڑا اور اعلیٰ ہے، اور ہم اس چیز کے سب قائل اور معتقد ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بہت ہی اعلیٰ اور معتبر ہے. بالکل جواب درست ہے جی، بالکل آپ کی. آپ سے اگلا چوتھا سوال آپ سے ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ 3 شرائط کا اعلان فرمایا جی. کہ نمبر 1 بنو غزہ کے لوگوں کا سوال سوچیں، ٹینشن، گھبرا رہے ہیں آپ، گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. سوچ لیں آرام سے. بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں آپ. بنو غزہ کے لوگوں کا خون بہا ادا کرے. ٹھیک ہے. بنو بکر کے لوگوں کو ان کے طرز عمل کی سزا دے. اعلان کر دے کہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا. درست جواب ہے جی، بالکل درست ہے. گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. پریشان کیوں ہو، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میری اتنی بہادر بیٹیاں دیکھو کتنے کانفیڈنس کے سوال جواب دیا یار. آپ تو ماشاءاللہ آپ کو بالکل درست جواب ہے جی. نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے جو ہے خلاف ورزی پر یہ تینوں شرائط پیش کی تھی. درست جواب ہے. آپ کے 4 سوالات ہو چکے جن میں سے 3 کے جوابات آپ نے صحیح دیے، ایک جواب آپ کا غلط ہے. 5واں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ ورقہ بن نوفل وہ عیسائی تھی اور عربی میں اسے انجیل کہتے. وہ عیسائی تھے اور عربی اور عربانی میں اسے انجیل کہتے. نہیں، عربی اور عبرانی میں صحیح ہے. بس جلدی سے. ہاں.
عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. درست جواب ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. گھبرا رہے ہیں, بہت پریشان ہو تم لوگ, کیوں اتنے پریشان ہو؟ 4 سوالات کے جواب آپ کے ٹھیک ہیں. ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. ججز مجھے یس کریں گے, میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا. جلدی ججز ریڈی کریں, سٹارٹ. غزوہ بدر میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح لڑائی کے ارادے سے نکلے تھے؟ جی نہیں. درست. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام بتائیں جو ام المومنین ہے. ام حبیبہ. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یوم شہادت کس روز عالم اسلام میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے؟ 21 رمضان المبارک. درست. بدر کی لڑائی کتنے وقت میں ختم ہوئی؟ صرف آدھے دن کے اندر. درست جواب ہے, بالکل درست جواب. کتنے سوالات کے جواب درست دیے جی انہوں نے؟ 1 2 3 4 سوالات کے درست جواب دیے. بہترین جی, زبردست, بہت اچھا مقابلہ کیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ٹیموں نے بہت اچھا مقابلہ کیا. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف اور پھر ججز اس کا جب تک رزلٹ تیار کرتے ہیں. ہم ایک بریک لے کر ابو بکر کی طرف جا رہے ہیں. بریک ابو بکر لے لیں. ٹیموں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا. پوزیشن دیکھنا مت بھولیے گا ان کی, اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. آپ نے دیکھا بہت زبردست مقابلہ کیا چاروں ٹیمز نے. بہت اچھا تیاری, بہت اچھی تیاری کر کے آئیں اور نیشنل اسلامک ہیروز کے بارے میں پڑھ کے آئیں. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ, ہمیشہ ہر رمضان مبارک میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ہم ٹیموں سے مقابلے کے بعد جب تک ججز رزلٹ تیار کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے بچوں کو سنایا کرتا ہوں. آج ہم اس واقعے کو موقوف اس لیے کرتے ہیں کہ آج جو ہمارا پہلا رمضان المبارک ہے, تھوڑا سا رمضان کے متعلق بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی روزانہ میں ایک خوبصورت سا قصہ جو کہ پہلے ہم جو ہے وہ رحماء بینہم کے عنوان سے سنا رہے تھے, پھر اس کے بعد اگلے رمضان میں ہم پیکر عشق و وفا کے عنوان سے سنا رہے تھے. اس مرتبہ انشاءاللہ میں آپ کو گلشن نبوی کے پھول کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کے عنوان سے روزانہ ایک قصہ, ایک خوبصورت واقعہ سنایا کروں گا, جس میں میں بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام نے کیسی ایک خوبصورت پیاری جماعت اپنی تیار کی تھی. آپ علیہ السلام استاد اعظم معلم بن کر آئے تھے اور پھر ایک شاگردوں کی اتنی خوبصورت جماعت تیار ہوئی کہ جنہوں نے پھر اپنے نبی کو, اپنے ٹیچر کو, اپنے استاد کو بالکل بین ہی اسی طرح فالو کر کے دکھایا جس طرح آپ علیہ السلام خود کیا کرتے تھے, اور وہ اسی طرح فالو کیا کرتے تھے, اسی طرح نقل کیا کرتے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب اساتذہ کو بالکل بین ہی کاپی کیا جاتا ہے, اساتذہ کی عزت اور احترام جو ہے وہ کیا جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کتنی کامیابیاں دیتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ لوگ جو کہ دار اسلام میں تھے ہی نہیں اور بہت زیادہ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے, جب انہوں نے اپنے استاد معظم نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ تقلید شروع کی, بات ماننا شروع کی, دین اسلام کی طرف آئے, اللہ رب العزت نے انہیں اتنا عروج دیا, اتنا کمال دیا کہ ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے شاگردوں کے لیے لکھا کہ میں ان سے راضی ہوں, میں ان سے راضی ہوں. اور پھر مزے کی بات کہ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے راضی ہیں, یہ مجھ سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس آیت کا سیاق و سباق تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی یہ جماعت نبی علیہ السلام کے دوستوں کی, ساتھیوں کی, یاروں کی, کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں. آپ علیہ السلام کو اتنا زیادہ محبت کرتے تھے کہ اللہ کی سب سے محبوب ذات نبی علیہ السلام ہے, تو نبی علیہ السلام سے صحابہ بہت محبت کیا کرتے تھے, تو اللہ کو صحابہ بھی بہت پسند تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ان سے پوچھو, صحابہ سے پوچھو, یعنی اپنی اس جماعت سے پوچھو, اپنے ان دوستوں سے پوچھو کیا یہ مجھ سے راضی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے, کتنا بڑا عمل ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو یہ مجھ سے راضی ہیں. تو صحابہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تم سے پوچھ رہے ہیں تم مجھ سے راضی ہو, اللہ سے راضی ہو, وہ سارے رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا اوقات مجال کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں, ہم راضی, ہم اللہ سے راضی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. یہ اعزاز دیا نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو, نبی السلام کے شاگردوں کو. تو اگر ہم بھی آج اپنے اساتذہ کو فالو کریں گے اور پھر یہ اساتذہ نبی علیہ السلام کے طرز زندگی ہماری زندگیوں میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہی سند رہے گی جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے آئی. روزانہ ایک واقعہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. آج میں مہمانوں کی طرف بڑھوں گا اور مختصر سا ایک تعارف جو ہے وہ پیس کے حوالے سے. میم نجمہ سے گزارش ہے, پیس کی ہماری ذمہ دار ہے ماشاءاللہ, اور بڑا زبردست ادارہ چلا رہی ہیں, بڑی محنت کرتی ہیں, بڑی کوشش ہے بچوں کی تربیت کے لیے. میم تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے اور پیس کے حوالے سے؟ السلام علیکم, میں نجمہ اکبر خورشید ایکسکلوزیو مونٹسری ورلڈ کی جانب سے پیس ایسوسی ایشن کی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے بچوں کو واقعی اصل کی طرف لا کے راغب کر دیا
اور ان کو ان کے اصل کی طرف یعنی یہ وہ صرف ایک نصاب کی حد تک محدود تھے, نصاب میں قید تھے, وہاں سے نکال کر وہ اپنے ہیروز کی طرف اور اسلامک ہیروز اور جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کی طرف انہوں نے کیا, راغب کیا, اور بچے واقعی میں بہت زیادہ سیکھتے ہیں, بہت زیادہ سیکھتے بھی ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پیس ایسوسیشن ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کا جو ایک سلوگن میں نے لاسٹ پروگرام میں سنا کہ ہم اپنی نسل کو اصل کی طرف لے کر آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یقیناً وہ نظر بھی آ رہا ہے. تو جو کام مزید اگر اسی طریقے سے جاری رہے گا تو انشاءاللہ کچھ بعید نہیں, ہم کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ اپنی نوجوان نسل کو اصل کی طرف لے آئیں گے. سر عمر, آپ کیا کہیں گے؟ پیس کے ذمہ دار ہیں 63 ٹاؤن سے, آپ بتائیے کیا پیس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا لے کر چل رہے ہیں؟ بڑا زبردست انیشیٹو ہے پیس کی طرف سے, اور اس کا اندازہ آپ بچوں کی تیاری سے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی ایک دوسرے سے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک بڑی زبردست تیاری تھی تینوں کی, اور بحیثیت اسکول ہم بڑے مشکور ہیں پیس کے کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم ہمیں اور ہمارے بچوں کو دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. ڈاکٹر قاری شمس العادی صاحب, ماشاءاللہ آپ کیسے پیس کے ذمہ دار ہیں, آپ کی بڑی محنت ہے اس سارے سیٹ اپ میں, تو آپ کو اپنی محنت کیسی نظر آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب تہمت لگائی کافروں نے, اللہ پاک نے ان کی صفائی میں 18ویں پارے میں 18 آیتیں نازل کی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات. اللہ پاک نے بولا جو پاک باز مردوں کے لیے پاک باز بیویاں ہیں اور پاک باز بیویوں کے لیے پاک باز مرد ہیں, اور ناپاک بیویوں کے لیے ناپاک مرد ہیں, ناپاک مردوں کے لیے ناپاک بیویاں ہیں. تو ان کی صفائی اللہ پاک نے عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی صفائی قرآن میں 18 تو یہ سارا ہمارے بچوں کو بہت اچھا ہوا, کلیپنگ کر دیجیے, بہت اچھا. مہمانوں سے میں ججز سے ریکویسٹ کروں گا بیٹھے رہیں وہیں پر, اور جو ہے وہ اناؤنس کر دیجیے, رزلٹ اناؤنس کر دیجیے. ابوبکر آئیں, آپ گفٹ دیں گے, اور آپ بیٹا جیسے جو پوزیشن اناؤنس ہوتی ہے وہ آ کے اپنا گفٹ لے لیں, ٹھیک ہے میم؟ یہیں پر آپ موجود رہیں, آپ کے پاس آتے ہیں. جی سر, فرسٹ پوزیشن, تھرڈ پوزیشن اناؤنس کیجیے. فورتھ پوزیشن کس کی ہے؟ فورتھ پوزیشن 2 اسکولز نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی, جس کی وجہ سے 4 پوزیشن بن نہیں رہی. زبردست. فرسٹ پوزیشن کا پہلے اناؤنس کر دیجیے. ان میں خورشید ایکسکلوزیو اسکول نے, خورشید ایکسکلوزیو اسکول, بیٹا ہینڈ ریز کیجیے, یہیں پر ہینڈ ریز کر دیجیے. خورشید ایکسکلوزیو اسکول کا تھوڑا سا جی یہ دیکھ لیں, خورشید ایکسکلوزیو اسکول ہمارے پاس آنا چاہیے سامنے. ایک اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے مس ختیجہ اسکولنگ سسٹم. مس ختیجہ اسکولنگ سسٹم کے لیے کلیپنگ کریں جی. مس خدیجہ اسکولنگ, ہاں ہینڈ ریز کیجیے بیٹا آپ, مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم کے لیے. جبکہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے N2 گرامر سیکنڈری اسکول. N2 گرامر سیکنڈری اسکول کے لیے دیجیے, N2 گرامر سیکنڈری اسکول کو دیجیے. اور جبکہ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. ٹھیک ہے جی, تھرڈ پوزیشن اقرا عمر آئیڈیل. سب بچوں نے بہت اچھی تیاری کی, بھرپور تیاری کی. ناظرین, پروگرام کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا, ہم نے بھرپور محنت کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور ہمیشہ کی طرح پیغام کہ دعاؤں میں آپ نے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے کردار اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا ہو کہ اس ملک کی کامیابی اور عروج میں ہمارا نام لکھا رہ جائے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا, اور اس رمضان کے اندر جتنی بھی آپ سے جتنا بھی تعاون اور جتنی بھی امداد ہو سکے وہاں کے لیے ضرور بھیجیں, کہ اس وقت وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ضرورت مند ہیں, اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. مجھے امید ہے کہ سارے لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے, اور ساتھ میں جو تعاون ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. اور روزانہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے, دن کو 3 بجے سے 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ یہ پروگرام لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پورا رمضان کی ٹرانسمیشن جاری رہے گی. بہت شکریہ. سب مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.